لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف فرما تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا وقت ایسے فتنوں کا دور ہوگا کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں یا بارش برستی ہے، اس طریقے سے فتنوں کا زور تم پر برس رہا ہوگا اور فتنے تم پر برس رہے ہوں گے اتنی تیزی کے ساتھ. تو یہ دور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کچھ فتنے ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہیں اور کچھ باہر سے بھی ہیں اور کچھ ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں. بعض دفعہ مال و اولاد کا فتنہ، بعض دفعہ جس جگہ کمانے جا رہے ہیں وہاں کی کمائی کے حوالے سے، اور بعض فتنے جو انتہائی خطرناک ہیں ہمارے عقائد سے متعلق یا ہمارے دین سے متعلق یا ہمارے اندر جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم بدعات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس وقت کہا تھا کہ جب تم اس طرح فتنوں کا دور دیکھو تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، گھر سے باہر مت نکلنا. کیوں؟ جب فتنوں میں پڑ جاؤ گے تو فتنوں سے نکلنا مشکل ہو جائے. آج صرف ہمارے پر ایسا نہیں ہے کہ چند اگر ہم گننا چاہیں تو چند فتنے سامنے آ جائیں اور باقی ہمارے سامنے نہ آئے، ایسا نہیں ہے. لامتناہی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے گا. یا کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ ایسے مسلط ہیں جو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. فی زمانہ آپ کو کئی جگہ ایسی نظر آئیں گی جہاں باقاعدہ قرآن و حدیث کا نام لے کر درس بھی ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو فتنوں میں ڈالے جا رہے ہیں. قرآن کا نام لے کر قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر ان احادیث سے دور کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے فتنے اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں. آپ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا کچھ نہیں آتا آپ کے سامنے. کتنے لوگ ہیں، اور میں صرف دیکھ رہا تھا اپنے ٹائم پاس کے لیے.
لیکن اس ٹائم پاس کی صورت میں میرا عقیدہ، میرا نظریہ خراب ہو گیا، میں فتنے میں پڑ گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں میرا جو اپنا راستہ تھا اس سے میں بھٹک کر ایک دوسرے راستے کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے آخر زمانے میں 73 فرقے بنیں گے اور ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ یہی وقت ہے جب عوام اور امت فطروں میں پڑ گئی اور تفرقہ میں پڑ گئی۔ تو حدیث میں تو 73 فرقے آتے ہیں، شاید ہم اگر اپنے اس دور میں جمع کرنے لگے تو اس سے بھی زیادہ بن سکتے۔ تو ایک فرقے کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں جائے، وہ کون سا گروہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اگر یہ نہ کیا تو کچھ عرصے میں تم بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ وہ فتنہ آپ کے اپنے بچوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، آپ کے اپنے مال کی صورت میں بھی ہوتا ہے، آپ کی زمینوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ جس جگہ کام کرتے ہیں یا جس کی آواز و نصیحت سنتے ہیں، آپ جس جگہ اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں سے فتنے لے کر اٹھ رہے ہوں، کیونکہ ابتدا بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں جب تک وہ اپنے عقیدے میں مضبوطی نہ رکھتا۔ جب تک اپنے عقیدے میں مضبوطی نہیں ہوگی تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اپنا عقیدہ ہی پتہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد حیات کیا تھی؟ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے اگر نبوت ہم تک پہنچائی تو اس کے تقاضے کیا تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لیکن کیسے مانتا ہوں نہیں معلوم۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ آج اگر کہا جائے تو ہر بندہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن آخری نبی کس طریقے سے ماننا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو وہ فتنے والا اپنے گول گول بات کر کے آپ کو اپنی طرف لے آتا ہے، اور جب آدمی ان کی بات سننے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فتنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، پوچھا، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ تھوڑی سی عجیب سی باتیں ہیں کہ ایک آدمی چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بیٹھنے والا بہتر ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے جاگنے والے سے۔
اور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے بیٹھنے والے سے، کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اگر یہ چلے گا تو فتنے میں پڑ جائے گا، اس کا بیٹھنا بہتر ہے۔ اگر یہ جاگے گا تو ہو سکتا ہے کہ فتنے میں پڑ جائے، سونا بہتر ہے۔ اس طرح ہمیں مثالوں کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم آگے پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب یہ فتنوں کا دور ہوگا تو پھر میرے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، تم اپنے گھر میں رہنا، گھر سے باہر مت نکلنا، اپنا زیادہ وقت گھر کے اندر گزارنا، باہر مت گزارنا، کہ باہر نکلو گے باہر فتنے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ اگر فتنہ میرے گھر کے اندر آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے کمرے کو لازم پکڑ لینا، جس کمرے میں تم رہتے ہو تم اس کمرے میں چلے جانا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دینا، ایک کمرے میں محیط ہو جائے، ایک جگہ چلے۔ آگے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میرے کمرے کے اندر فتنہ آ جائے پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کمرے کے اندر جس جگہ تم عبادت کرتے ہو، سجدہ گاہ ہے تمہاری، جہاں تمہارا مصلی ہوتا ہے، تم اس جگہ کو لازم پکڑ لینا، اللہ کی عبادت میں لگ جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی کو پکڑا اور فرمایا کہ تم جتنے مرضی فتنوں میں پڑتے رہنا، لیکن یاد رکھنا آخر وقت تک ایک بات اپنی زبان سے بولتے رہنا کہ میرا رب اللہ ہے۔ آخر لمحے تک اس بات کو بولتے رہنا، چاہے تم پر جتنے مرضی فتنے ٹوٹتے پڑے، لیکن آخر لمحے تک اس بات کو بولتے رہنا کہ میرا رب اللہ ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ کا موبائل ہمیں کتنے فتنوں میں ڈالتا ہے۔ ہم جس کو سنتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک آ گئی کہ گھر میں آ جائے تم کمرے میں چلے جانا، کمرے میں آ جائے تو اپنے سجدہ گاہ کو پکڑ لینا، اب تو ہمارے بستر میں بھی، ہمارے ہاتھوں میں بھی، ہمارے جیب میں بھی پہنچ چکا۔ صرف یہی نہیں، اور بھی کئی راستے ہیں فتنوں کے۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور دینی مسائل کو، دینی باتوں کو سیکھتے رہنا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ میں نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اگر نماز کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو اس نماز سے مجھے کیا نورانیت حاصل ہو رہی ہے؟ مجھے جنت کیسے طلب کرنی ہے؟ جہنم سے کیسے پناہ مانگنی ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھائی کہ جب فتنوں کے دور سے گزرو تو یہ دعا پڑھنا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہری فتنے ہیں اور جو باطنی فتنے ہیں۔ ظاہری فتنے ہمیں اپنے باہر آس پاس نظر آئیں گے، باطنی فتنے ہمارے اندر سے وجود میں آتے ہیں، وہ ہمارے اپنے خیالات، ہمارے اپنے نظریات ہوتے ہیں، جو کچھ باہر سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مطابق یہ معاملہ چلتے ہیں۔
تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کو پڑھا جائے، دین کو سمجھا جائے، اپنے گھر میں اس کو رائج کیا جائے، اپنے بچوں میں رائج کیا جائے، تاکہ گھر کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو، ایک بندے سے خطا ہو رہی ہو تو دوسرا بتا دے کہ یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے بتائے گا؟ اور اس کے نتائج یہی ہیں کہ آج ہماری شادیاں، ہماری تقریبات وہ گناہوں سے بھری پڑی ہوتی، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایک عمل کرنا ہے اور وہ بھی غلط کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی کوتاہیوں میں کر لیتے ہیں، غفلت میں کر ڈالتے ہیں۔ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ اس میں حلال و حرام اور اس میں غلط اور صحیح کیسے ہوگا۔ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، ایک چیز خرید رہا ہوں، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آج ہمارے کتنے دکاندار ہیں، کتنے تاجر ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کو خریدا جا رہا ہے، کسی چیز کو آگے بیچا جا رہا ہے تو شریعت مجھے کیا کہتی ہے، کس طریقے سے میں اس کو سیل کروں، کس طریقے سے میں اس کو خریدوں۔ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں منع ہے۔ ایک وقت میں مال لے لیا اور ایک ایسے وقت میں جا کر بیچا کہ جب وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے پھر پتہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور پہلے لے کر رکھ لیتے۔ زیادہ قیمت کے چکر میں انتظار کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کب وہ شارٹیج شروع ہو جائے۔ تو شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا۔ تو ہر چیز کے اندر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر پھر عمل کرنا ہے، ورنہ یہ فتنے ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کب اس میں پڑ جائیں گے۔ اور جب یہ ایک فتنہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں آپ اگر زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو اور دلدست سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت انداز سے ہمیں ان فتنوں کے بارے میں بتایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ان سے بچنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آمین یا رب العالمین۔